ناول ہادہ، جس کی رائٹر ہے نور العین مصطفیٰ، یہ اس کی 21ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کمرے میں موجود واحد وجود بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے کافی کوشش کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بند آنکھوں کے سامنے نہ جانے کون سے دھندلے مناظر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی اور اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے یوں ہی بیٹھی رہی۔ اسے اندھیرے سے وحشت ہونے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ بیڈ کے ایک جانب موجود اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ اس کے ابرو سکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کرسی گھسیٹ کر وہ میز کے آگے جا بیٹھی جس پر متعدد چیزیں موجود تھیں۔ وہ ان چیزوں کو دیکھے گئی اور پھر اپنا سر تھام لیا۔ اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور حاتم کہاں تھا؟ یہ سب لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ حاتم مر گیا؟ یا اللہ! اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ اجنبی لڑکی کون تھی اور میں اس حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے دماغ میں سوالوں کا انبار لگا تھا، مگر اسے ایک بھی جواب میسر نہ تھا۔ وہ آخر کس سے پوچھتی کہ حاتم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور حمزہ کون تھا؟ دفعتاً اس کے سر سے درد کی ٹیس اٹھنے لگی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اسے دھندلاہٹ میں گھرا ایک منظر دکھائی دیا تھا جس میں دو مرد ایک دوسرے کے روبرو تھے، جن میں سے ایک مرد نے دوسرے کے سر پر کچھ پہنایا تھا۔ وہ نہ ہی اس جگہ کی پہچان کر پا رہی تھی اور نہ ہی ان مردوں کی۔ اس کے سر کا درد شدید پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے مینچی ہوئی اپنی آنکھیں کھولی جو کہ شدت ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھی۔ یکدم وہ یک بیک وہ تھمی۔ اس کی توجہ میز پر موجود نیلی ڈائری اور قلم کی جانب مبذول ہوئی۔ درد کا احساس پسے پشت چلا گیا۔ اس نے جلدی سے وہ ڈائری اٹھائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈائری کو کھولتی دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو عبدالہادی دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ عبدالہادی کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر پڑی اور یکدم وہ چونکا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈائری حافہ کی رازدار تھی۔ اس کی کوئی بھی بات اس ڈائری سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا حافہ کے قریب آیا۔ آپ ابھی تک نہیں سوئیں؟ اس نے غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے ڈائری تھام کر میز پر رکھ دی۔ وہ ابھی نعیم صاحب کی گفتگو سن کر آ رہا تھا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ حافہ تناؤ کے شکار نہ ہو۔ اب نہ جانے اس کا دماغ کسی انکشاف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں۔ میں نے سونے کی کوشش کی تھی مگر نیند نہیں آ رہی۔ اس نے کنکھیوں سے نیلے سر ورق والی ڈائری کو دیکھا۔ اٹھیں اور سو جائیں۔ ہادی، وہ لڑکی کون تھی؟ وہ رکا۔ اس نے حافہ کی جانب غور سے دیکھا۔ وہ کس لڑکی کی بات کر رہی تھی؟ کون سی لڑکی؟ حافہ نے اس کی جانب دیکھا اور چند لمحے سوچتی رہی۔ وہ حویلی والی لڑکی؟ ہادی کی آنکھوں میں حیرت در آئی اور پھر چہرے پر تاثر پھیلتا چلا گیا۔ وہ آپ کی دوست حبور آپی ہیں؟ حافہ چونکی تھی۔ اس کے چہرے پر تعجب پھیل گیا۔ میری دوست؟ جہاں تک اسے یاد تھا اس کی تو کوئی دوست نہیں تھی۔ سب لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میز کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ ان کی بہن کی شادی کے لیے حویلی گئی تھی اور وہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے چند باتیں سچ میں مخلوط کی تھی۔ حافہ دماغ پر زور ڈالے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر یکدم اس کے سر سے درد کی ایک لہر اٹھی اور پورے جسم میں پھیل گئی۔ اس نے اپنا سر تھاما۔ ہادی نے اسے دیکھا اور تاثر سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کل اسے ہسپتال لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپیا، دماغ پر زور مت ڈالیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ حافہ نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہادی، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ درد اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بتاؤ ہادی، حاتم کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے۔ آج کل اس کی ہر بات کا اختتام حاتم کے نام سے ہو رہا تھا۔ ہادی کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی تھی۔ وہ حافہ سے نظریں چرا رہا تھا جس کی نم آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایسی التجا جس کے لیے ہادی پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، مگر یہاں مقابل دنیا نہیں تھی بلکہ تقدیر تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ آپ سچ کو نہیں مانیں گی تو آپ کو مزید تکلیف ہوگی۔ پلیز خود کو تکلیف مت دیں، مان لے کہ… اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ حافہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا مان لوں ہادی؟ یہ مان لوں کہ حاتم مر گیا ہے؟ ہادی نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ ہادی، اسے ڈھونڈو، وہ مرا نہیں ہے بلکہ کہیں کھو گیا ہے۔ اس کی آواز بلند تھی۔ ہادی نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور حافہ کی جانب دیکھا۔ اپیا، میں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آپ نے ان کی میت دیکھی ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کے مدھم انداز پر حافہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اس کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔
हादी वो कोई और था, वो अपने हाथ हिलाते हुए कह रही थी। अपिया वो हातिम भाई की मैयत थी। हाफा 2 कदम नज़दीक आई। हातिम की मैयत मत कहो हादी, वो हातिम नहीं था, हातिम जिंदा है। उसके सख्त अंदाज पर हादी गहरा सांस भर कर रह गया। आप पुरसुकून हो जाएं, लंबे लंबे सांस भरें। उसने हाफा की आंखों में देखा जो शिद्दत गरिया के बाइस सुर्ख पड़ चुकी थी। हाफा उसे देखती रही और फिर वो ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की सूरत ज़मीन पर गिर बेमोल हो रहे थे। हादी भी नम आंखों के साथ उसके पास बैठ गया। मुझे कहीं से हातिम ला दो, वो फूट फूट कर रो रही थी। हादी ने आगे बढ़ते हुए उसे अपने सीने के साथ लगाया। वो मेरा था हादी, पूरी दुनिया में सिर्फ वही मेरा था। मेरा घर बिखर गया हादी, वो मुझे छोड़कर चला गया। क्यों? वो चिल्ला रही थी। उसकी हर पुकार से उठते दर्द को हादी अपने सीने में कैद होता महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से भी खामोश आंसू बहने लगे। मगर वो मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। मेरा दिल गवाही देता है कि वो ज़िंदा है। हादी पीछे को हटा और हाफा की जानिब देखा। अपिया, आपने एक दफ़ा कहा था कि दिल की नहीं माननी चाहिए, ये बहुत ख्वार करवाता है। वो मध्यम लहजे में बोला तो हाफा उसे देख कर रह गई। हादी मैं सच कह रही हूँ। हादी ने गहरा सांस भरा और उसे कंधों से थाम कर खड़ा हो गया। सो जाएं, काफ़ी रात हो गई है। उसमें हाफा को उस हालत में देखने की मज़ीद हिम्मत नहीं थी। वो उसे वहीं पर छोड़ता दरवाजे की जानिब बढ़ा मगर चौखट पर ही रुक गया। मुझे मालूम है कि आपको घर के सारे अफराद मुकम्मल तौर पर याद हैं, इसलिए बाबा को तकलीफ़ देकर ख़ुद को अजियत मत पहुंचाएं। उसके मध्यम से अतराफ़ पर हाफा की आंखें हैरत के बाइस फैल गईं। चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ गई। उसने हादी की पुश्त को देखते हुए बरवक़्त खुद को संभाला। हादी उसके जवाब के इंतज़ार में था। वो मेरे बाबा नहीं हैं। हादी के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कान फैल गई। अगर आपके ऐसा करने से उन्हें एहसास हो जाएगा कि आप उनकी बेटी हैं तो ऐसा करके देख लीजिए, शायद आप कामयाब हो जाए। वो धीरे से कहता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे कमरे के वस्त में हाफा शशदर सी खड़ी थी। अंधेरे में डूबी उस सड़क के किनारे 2 वजूद एक गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़े थे। रात के अंधेरे में वो दोनों किसी अक्स की मानिंद महसूस हो रहे थे। फिज़ा में एक पुरअसरार से लहर फैली हुई थी जिसने उन दोनों को अपनी लपेट में ले रखा था। क्या वो इंसान थे? अपने जिस्म के साख से तो वो इंसान ही मालूम हो रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है। उसकी आवाज़ में एक गहरी उदासी थी। दूसरे वजूद के चेहरे पर हज़न फैला था जो कि अंधेरे के पीछे छुप चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाकी सब की तरह हकीकत को तस्लीम कर लेंगी। उसके मध्यम लहजे पर साथ खड़े वजूद ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और फिर हल्का सा हुंकारा भरा। अब हमें क्या करना है? काफ़ी देर बाद फिर से एक आवाज़ गूंजी, वही जो हातिम करता। हल्का सा सरसराहट ज़दा लहजा। दोस्त वो होता है जो दूसरे दोस्त की गैर मौजूदगी में उसके अधूरे काम को मुकम्मल करे। और फ़िज़ाओं ने उस वक्त सरगोशी की थी कि हातिम अब्दुर्रहमान ऐसे दोस्तों के मामले में बहुत खुश नसीब था। अगले 20 मिनट उन दोनों में से एक ही सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजती रही। दूसरा वजूद जैसे जैसे सुनता जा रहा था उसकी आंखें हैरत के बाइस फैलती जा रही थी। वो खामोश हुआ तो उसके चेहरे पर एक शातराना मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो किसी अच्छे काम के साथ हरगिज़ मशरूत नहीं थी। दूसरा वजूद अभी भी हैरत में गुम था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है, वो दबा दबा सा चीखा। दूसरे वजूद का इत्मीनान काबिले दीद था। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। बिल्कुल मुस्कुराता लहजा। मगर उसकी बात काट दी गई। अगर मगर कुछ नहीं। दफतन वो सीधा हुआ। अब मुझे जाना होगा तो मुझे सारी खबरें पहुंचाते रहना। उसके इजलत भरे अंदाज पर दूसरा वजूद गाड़ी पर से हटा। ये बहुत मुश्किल काम है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता वजूद रुका और अबरू उठाकर उसे देखा। मुझे हातिम ने आसान काम करना सिखाया भी नहीं। वो हमारे साथ नहीं तो क्या हुआ, उसकी सीख तो है। जुमले के आखिर में उसके लहजे में हल्की सी नमी घुली थी। चंद लम्हों बाद उसकी गाड़ी सड़क पर फर्राटे भर रही थी जबकि दूसरा वजूद उसकी गाड़ी को अपनी नज़रों से ओझल होता देखता रहा। वो दोनों आज पहली दफ़ा बाहर मिल रहे थे। किसे मालूम कि ये मुलाकात आखिरी में बदल जाए। ये यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पर मौजूद एक पार्क का मंजर था। मौसम आजकल काफ़ी खुशगवार रहने लगा था और ऐसे ही खुशगवार मौसम में वो दोनों पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। चूँकि सुबह का वक्त था इसलिए इस कदर रश नहीं था। हाइद ने हबूर को यहाँ बुलाया था और हबूर ने काफ़ी पसो पेश के बाद रजामंदी दे दी थी।
उस वक्त हाइद के साथ चलते हुए हबूर को खासी झिझक महसूस हो रही थी, जिसका हाइद को बखूबी अंदाज़ा था। वो मुस्कुराहट दबाए हबूर को देख रहा था। हबूर उससे मुसलसल नज़रें चुरा रही थी। एकदम हाइद कहकहा लगाकर हंस दिया। हबूर ने चौंक कर उसकी जानिब रुख फेरा, जो गर्दन पीछे की जानिब फेंकते हंसता जा रहा था। हंसने के बाइस उसका चेहरा हल्का सा सुर्ख पड़ा। हबूर यकसोई से उसे देखे गई। खुद पर हबूर की नज़रों का अर्तकाज़ पाकर उसने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की और चेहरे पर मसनूई संजीदगी जमा ली। उसके बदलते तासरात पर हबूर ने खफ़त के बाइस दूसरी जानिब रुख मोड़ लिया। उस वक्त वो दोनों दिमाग के सभी वसवसों से लापरवाह थे। हाइद हल्की सी गर्दन मोड़े हबूर को देख रहा था। आइस ब्लू रंग के लिबास में हबूर का दराज सरापा नुमाया था कि हाइद को नहीं मालूम था कि हबूर ये रंग क्यों पहन कर आई थी। वो सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़े हुए थी, जिससे झलकती सुनहरी लटें उसके जाज़िब नज़र चेहरे पर गिर रही थी। उसका चेहरा सूरज की मध्यम किरणों की रोशनी में दमक रहा था। हाइद को हर ज़ाविये के साथ उसकी फंदकी आंखों का रंग तब्दील होता महसूस हो रहा था। कभी यूँ लगता कि सब्ज़ रंग का तनासिब गहरा हो गया है, तो कभी भूरा रंग सबकत हासिल कर लेता। सूरज की किरणों में उसकी आंखें यूँ मालूम हो रही थी कि गोया शहद में सब्ज़ धारियाँ बह रही हूँ। वो नहायत फुर्सत से उसकी आंखों के बदलते रंग को देख रहा था और हबूर उसकी महवियत पाकर इधर उधर देखने लगी थी। आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन योर आइज़। हाइद ने एक जज्ब के साथ ये सरगोशी अदा की थी। हबूर चंद लम्हे उसे देखती रही और फिर उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। उनके दरमियान एक पुरसुकून खामोशी की तय छाई थी। एकदम उस खामोशी को हबूर की आवाज़ ने तोड़ा। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? पार्क में एक दूसरे के साथ चलते वो दोनों मुकम्मल लग रहे थे। हबूर के लहजे में एक डर था। हाइद थामा और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मुझ पर यकीन रखो। उस एक जुमले पर हबूर मुस्कुरा उठी, ये जाने बगैर कि हाइद ने किस मामले में उस पर यकीन रखने को कहा था। वो उसकी बातों का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब दे रहा था। हाइद, आप मुझे भूल जाएंगे? एक और अंदेशा। हाइद ने लम्हे भर को चुप साध ली। कैफ इंसानक, हल्की सी सरगोशी में जवाब दिया गया। हबूर को हाइद की सरगोशी समझ नहीं आई थी। दफ़तन हाइद को एक जानिब दो बेंच दिखाई दिए, जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने मौजूद थे और दरमियान में फ़ासला था। हाइद ने हबूर को इशारा किया तो उसने इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों है? हाइद ने थोड़ी के नीचे हाथ रखकर अपने सामने बैठी हबूर से इस्तफसार किया। उसके लहजे में तजस्सुस था। उसके सवाल पर वो मुस्कुरा दी। पता नहीं, शायद मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। हबूर की बात पर हाइद ने कहकहा लगाया। हबूर ने खफा निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्यों, आपको नहीं है? हाइद का कहकहा थमा और उसने हबूर की जानिब देखा। उसकी फंदकी आंखों से नाराज़ी झलकने लगी थी। हाइद ने गहरा सांस भरा। उसे मालूम था कि वो उसे हमेशा के लिए जुदाई का अलम देने वाला था, इसलिए वो उसे मज़ीद कोई उम्मीद थमाना नहीं चाहता था। उसने फिर से लबों पर कुफल जमा लिया। एकदम हबूर के दिमाग में एक और सवाल उमड़ आया। आप यूनान कब जा रहे हैं? हाइद ने मुश्किल टल जाने पर शुक्र का सांस भरा और फिर हबूर की जानिब मतवज्जा हुआ। कुछ महीनों तक। हबूर ने तायद में सर हिलाया। वापस कब आएंगे? अगला सवाल तैयार था। उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे। हाइद मुस्कुरा कर रह गया। उस सवाल का जवाब तो उसे भी मालूम नहीं था। पता नहीं। खैर, तुम्हें एक बात बताऊं? उसने हबूर का ध्यान भटकाने के लिए मौजू तब्दील करना बेहतर समझा। उसके सवाल पर हबूर ने सर को जुम्बिश दी। मैं थीसिस हूँ। उसकी बात पर हबूर की आंखों में हैरत दहराई। हबूर को उसकी बात की समझ नहीं आई थी। हाइद को एकदम तस्कीन का गोशा महसूस हुआ। उसने हबूर को ये बता दिया था कि वो बेवफा था। उसने इखलाक से गिरी हुई हरकत की थी। उसे यकीन था कि उसके जाने के बाद हबूर उससे नफ़रत करने लगेगी। कौन थीसिस? उसकी हैरत में डूबी आवाज़ गूंजी। हाइद मुस्कुराया था। वो उसे अपनी सच्चाई बता चुका था। उसने बेसाख्ताई हबूर की आंखों की जानिब देखा। ये आंखें उससे नफ़रत करते हुए कैसी लगेंगी? ये तो तुम खुद ही तलाश कर लेना। हबूर के चेहरे पर उलझन फैल गई। उसने अपना सर झटक दिया। कुछ खाओगी? हबूर ने उसे देखते हुए नफ़ी में सर हिलाया। हाइद खामोशी से उसे देखता रहा। सरदार, मेरी बात सुने। हमज़ा, जो बाग में गुज़रता मर्दान खाने की जानिब बढ़ रहा था, उस पुकार पर रुका और अपनी आंखें घुमाई। उसने अपना रुख पुकारने वाले की जानिब नहीं बदला था। हीरा, जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। उसके लहजे से नागवारी झलक रही थी। हीरा हमज़ा को देखते ही बेख्तियार उसकी जानिब आई थी। वो आहिस्तगी से कदम उठाती उसके पास जा खड़ी हुई।
کیا آپ اس لڑکی سے سچ میں محبت کرتے ہیں؟ اس کی نظریں حمزہ کے چہرے پر مرکوز تھیں، جبکہ حمزہ نے اس پر ایک نگاہ بھی ڈالنا ضروری نہ جانا۔ اس کے سوال پر حمزہ کے تنے ہوئے اعصاب اچانک سے ڈھیلے پڑے تھے۔ ہیرا نے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ دیدہ زیب تھا اور اس کی جاذبیت میں بھی ایک رعب تھا۔ جب میں نے پورے گاؤں کے سامنے یہ بات کہی تھی تب تمہاری تشفی نہیں ہوئی؟ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہیرا کی اٹھی گردن ہلکی سی جھکی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی پھیل گئی تھی۔ حمزہ چند لمحے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر اپنا رخ بدل لیا۔ تمہیں اور کچھ کہنا ہے؟ اس کے ترش لہجے میں ناگواری نمایاں تھی۔ سردار، میں آپ سے، وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اظہار کرنے لگی تھی۔ حمزہ ناپسندیدگی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سردار، میں آپ سے اس نے دوبارہ اپنے لب کھولے اور اپنی بات مکمل کرنے والی تھی کہ حمزہ 2 قدم نزدیک آیا۔ الفاظ میکانیکی طور پر اس کے لبوں پر جم گئے۔ اسے اپنے نزدیک کھڑا پا کر ہیرا اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اس قدر بے باک کب سے ہو گئی ہیں کہ اس طرح یوں سرے عام اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگی ہیں؟ اس کے لہجے میں ایک کاٹ تھی۔ ہیرا کا چہرہ سبکی کے باعث سرخ پڑ گیا۔ سردار، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک شدت تھی، آنکھوں میں آنسو پھیلنے لگے تھے۔ حمزہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے سینے کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ کچھ بھی؟ وہ ابرو اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ ہیرا نے جھکی پلکیں اٹھائی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ستائش پھیل گئی۔ تو حویلی کے کنویں میں کود جاؤ۔ اس کا لہجہ انتہائی شفاف تھا۔ ہیرا اسے دیکھتی رہی۔ اس قدر بے اعتنائی پر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ میں کود جاؤں گی؟ حمزہ نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ کودتی ہے تو کود جائے، کود جاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دوسری جانب بڑھا۔ وہ ابھی 2 قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ یکدم وہ رکا، رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ جو بھی کرو مگر آفا کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگشت شہادت اٹھائے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہیرا کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آپ اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہیرا پھر سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ سردار، آپ کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اسے حافظ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر وہ حافظ کے لیے حمزہ کو خوار ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم حافظ اور میرے معاملات سے دور رہو، وہ درشتی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہیرا اس کی پشت کو دیکھتی رہی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی حبور نے یہ منظر تعصب کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی حویلی لوٹی تھی۔ دفتن منہ چونکی۔ ہیرا حویلی کے پچھلے حصے میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ وہ ابرو سکیڑے ہیرا کو دیکھے گئی۔ یک بیک اس کے دماغ میں ایک کوندہ لپکا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے زینے اتر رہی تھی۔ وہاں بیٹھے لوگوں کی جانب دھیان دیے بغیر وہ بھاگنے کے سے انداز میں حویلی سے باہر نکلی اور پچھلے حصے کی جانب بڑھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے اندیشے کے غلط ثابت ہو جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اس حصے میں درختوں کی فراوانی تھی۔ صفائی کرنے کے باوجود بھی یہاں جنگل سا گما ہوتا تھا۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہیرا کو تلاش کرنے لگی۔ پھر وہ درختوں کے جھرمٹ کے عین وسط میں موجود کنویں کی جانب بڑھی۔ دور سے ہی اسے ہیرا کنویں کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ ہیرا! حبور کی پکار پر وہ چونکی۔ وہ جو وہاں کھڑی کنویں کی گہرائی ماپ رہی تھی، پیچھے ہٹی اور رخ موڑ کر حبور کو دیکھا، جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی لمبے لمبے سانس بھر کر اپنے تنفس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ہیرا اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات، اس کا لہجہ اور انداز سخت تھا۔ سردار نے کہا ہے کہ کنویں میں کود جاؤ، اس نے کنویں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو حبور کا جی چاہا ہیرا سمیت اس سردار کو بھی کنویں میں پھینک دے۔ سردار کی چمچی! اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ حمزہ جو کہے گا تم وہ کرو گی؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ ہیرا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور ساتھ ہی اثبات میں سر ہلایا۔ حبور نے اسے پاگل کا لقب دیا تھا۔ یکدم ہیرا کے چہرے پر ناگواری پھیلی اور اس نے تند نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سردار ہے، ادب سے نام لیا کرو۔ اس کے لہجے میں پہلے والا تنفر امڑ آیا تھا۔ حبور نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ سردار حافظ کے پیچھے پاگل ہے اور یہ ہیرا اس سردار کے پیچھے پاگل؟ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے دہائی دی۔
چلیے محترمہ حویلی چلتے ہیں، ورنہ کچھ دیر تک یہاں پوری حویلی اکٹھی ہو جائے گی۔ وہ جس انداز میں بھاگتے ہوئے یہاں آئی تھی اسے یقین تھا کہ کچھ دیر تک سبھی لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ ہیرا نے غصے سے اسے دیکھا جو اس کے عمل میں مخل ہوئی تھی۔ تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی بابا حضور، اسفند شاہ، رخسانہ بیگم اور بہت سے ملازمین اس جانب آتے دکھائی دیے۔ حبو نے گہرا سانس بھرتے ہوئے ان کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھ لو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ حبو نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بابا حضور یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اس نے ارد گرد اشارہ کیا۔ بابا حضور نے نفی میں سر ہلایا۔ حبور بیٹا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ رخسانہ بیگم 2 قدم نزدیک آئی۔ ان کے لہجے سے چاشنی پھوٹ رہی تھی۔ حبور نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ مامانی حضور، آپ کے ہیرا کو سردار صاحب نے ایک حکم دیا تھا اور یہ اس قدر تابعدار ہیں کہ اسے پورا کرنے یہاں چلی آئیں۔ ان سب کے چہروں پر حیرانی پھیل گئی جبکہ حبور کو ہیرا کے چہرے پر ہلکا سا ڈر دکھائی دیا تھا۔ کیسا حکم حبور بیٹا؟ اب کی بار اسفند شاہ آگے بڑھے۔ ماموں حضور، یہ تو آپ کو ہیرا بتائے گی، ہے نا ہیرا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہتے ہوئے ہیرا کی جانب دیکھا۔ ہیرا اپنی نظریں جھکا گئی۔ حبور رخسانہ بیگم کی جانب بڑھی اور ان کی جانب ہلکا سا جھکی۔ پہلی فرصت میں اپنی بیٹی کا کسی ماہر نفسیات سے علاج کروائیں۔ پھر وہ بابا حضور کی جانب بڑھی۔ چلیے بابا حضور اندر چلتے ہیں۔ وہ کسی کی جانب دیکھے بغیر حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ بابا حضور نے ایک نگاہ ہیرا پر ڈالی اور پھر وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ وہاں سے جاتے رہے۔ آخر میں وہاں ہیرا اور رخسانہ بیگم موجود تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ رخسانہ بیگم کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ وہ سختی سے اس سے باس پرس کر رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں تو یہاں کنواں دیکھنے آئی تھی، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ کنویں کی جانب دیکھتی کہہ رہی تھی۔ رخسانہ بیگم آگے بڑھی اور اس کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ میں یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اپنے حواسوں کو قابو میں رکھو، چلو۔ ہیرا نے پرشکوہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا جو اسے حویلی چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ تون و کرہن ان کے ساتھ حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حافظہ بھی دوائیں لے کر اندر گئی تھی۔ انہوں نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ہادی سے سوال کیا۔ انہیں حمزہ کی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ حمزہ نے ٹھیک کہا تھا، انہیں صدمے کی وجہ سے ڈسوسیٹیو ایمنیشیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی یادداشت کا ایک حصہ کھو چکی ہیں۔ اس کی نظر بھی حافظہ کے کمرے کی جانب بند دروازے پر مرکوز تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ایک عمل ہے جو دماغ اپنے آپ کو صدمے سے بچانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ جیسے ہی دماغ صدمے کو قبول کرنے کی حالت میں آ جائے گا، ان کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ وہ خاموش ہوا تو نعیم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر نعیم صاحب کی مدھم آواز گونجی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے تم یاد ہو؟ وہ رکے، مگر میں نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے ان کی جانب دیکھتا رہا۔ شاید ان کا دماغ آپ کو نہیں یاد رکھنا چاہتا۔ اس کی بات پر نعیم صاحب کے چہرے کے آگے ایک سایہ گزرا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اپنی نفرت کو ایک طرف رکھ کر سوچے، کیا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں محسوس ہو رہا؟ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ انہیں ملامت کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی نفرت کا وجود کمزور پڑتا جا رہا ہے، اس لیے بار بار اس پر ضربے لگاتا جا رہا تھا کہ کسی ضرب پر تو وہ نفرت کا بت ٹوٹ جائے گا۔ رضیہ بیگم صوفیہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر میں حاتم کے بچپن کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ ہادی چند پل انہیں دیکھتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے نعیم صاحب کے چہرے پر مخاصمہ کے آثار تھے۔ ایک جانب جی چاہ رہا تھا کہ حافظہ کے پاس چلے جائیں اور دوسری جانب دماغ اپنی ہی منطق لیے بیٹھا تھا۔ جس بیٹی سے آج تک شفقت کا اظہار نہیں کیا تھا، اسے اب کیسے اپنائیت بڑھتی جائے؟ آخرکار پہلی دفعہ دل غالب آ گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے حافظہ کے کمرے کی جانب بڑھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دکھائی دیتے اس منظر نے ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ حافظہ کے کمرے کے دروازے پر ایستادہ نعیم صاحب نے ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئے۔ یہ دستک صرف دروازے پر نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے دل پر بھی ہوئی تھی۔ حافظہ الماری کے پاس کھڑی تھی، ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار چھا گئے جو نعیم صاحب کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکے تھے۔ نعیم صاحب نے اس کے پلنگ پر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حافظہ مزید کشمکش کا شکار ہوئی۔ وہ الماری میں کپڑے رکھ کر پلٹی اور ان کے پاس جا بیٹھی۔ نعیم صاحب اپنے جوتوں پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ دفعتاً انہوں نے اپنا گلا کھنکارا۔ مجھے عورتوں سے بہت نفرت تھی۔ وجہ تم نہیں تھی بلکہ کوئی اور تھی۔
उन्होंने मध्यम आवाज़ में कहना शुरू किया। हाफा खामोशी से उन्हें सुन रही थी। 40 साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। मेरी उम्र उस वक्त 25 बरस थी और सूफिया मुझसे 5 साल छोटी थी। वालिद के इंतकाल के बाद मैंने उसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की। वो मेरे लिए मेरी बहन नहीं बल्कि बेटी बन गई थी। अम्मा उसकी शादी करना चाहती थी मगर वो आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने अम्मा से झगड़ा कर उसे यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया और फिर वही हुआ जिसका अम्मा को डर था। उन्होंने गहरा सांस भरा और फिर से माजी में गोता जन हो गए। शाह ख़ानदान के इकलौते वारिस को एक गरीब लड़की भा गई। उसी लम्हे हाफा के दिमाग में छापका हुआ कुछ ऐसा ही जुमला किसी और ने भी कहा था, मगर उस पर उसने अपनी सोचों को झटकते हुए अपनी तवज्जो नईम साहब की जानिब मरकूज़ की। खुद उसका रिश्ता लेकर आया था मगर उसके ख़ानदान से कोई नहीं आया। सूफिया का दिल भी उसकी जानिब माइल होने लगा था। मैंने सूफिया की खुशी को देखते हुए शर्त रखी कि अगर उसके ख़ानदान वाले रिश्ता मांगने आएंगे तो मैं खुशी से सूफिया को उसके साथ रुखसत कर दूंगा। वो सांस लेने को रुके। हाफा उनकी बातें गौर से सुन रही थी। उस लड़के का ख़ानदान नहीं माना और मैंने सूफिया का किसी और के साथ रिश्ता तय कर दिया, मगर सूफिया अब्दुर्रहमान के लिए अम्मा से लड़ पड़ी और भला आखिर सूफिया ने किसी न किसी तरह अम्मा को राज़ी कर लिया। अम्मा ने मेरी गैर मौजूदगी में उन दोनों का निकाह करवा दिया। मैं इस बात के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उन दोनों की रुखसती में भी मैं शामिल नहीं था। मुझे जब ये बात मालूम हुई तो मैंने सूफिया पर इस घर के दरवाजे बंद कर दिए और मुझे औरत ज़ात से नफ़रत हो गई। हाफा उन्हें गौर से देख रही थी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 औरतें थीं, एक मेरी बहन और दूसरी मेरी माँ, और उन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। मगर मैं उन दोनों से ही नफ़रत नहीं कर पाया। उन दोनों के अलावा मुझे दुनिया की हर औरत से नफ़रत हो गई। उन्होंने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम्हारी माँ मेरी खाला ज़ात थी और हमारी मंगनी बचपन से तय थी। मैंने उसे शादी से भी इनकार कर दिया था मगर अम्मा की धमकी के आगे मैं फिर मजबूर हो गया। उन्होंने ख़ुदकुशी की धमकी देकर मुझे रज़ामंद कर लिया। इस तरह मेरी और तुम्हारी माँ की शादी हो गई। वो उसे अपनी ज़िंदगी के अहम पहलुओं से आगाह कर रहे थे जिनके मुतालिक सूफिया बेगम और रज़िया बेगम के अलावा किसी और को मालूम नहीं था। फिर जब तुम पैदा हुई तो उसी दिन हमारे स्टोर में आग लग गई। उसके बाद मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुझे लगा कि तुम्हारे कदम मलऊन हैं। मैं तुमसे नफ़रत करने लगा। मेरे अंदर औरतों के लिए नफ़रत अभी भी अपने पंजे गाड़े हुए थी और अम्मा को पोता चाहिए था, इसलिए वो तुमसे दूर रहती थी। हाफा की आंखें नम हो गई। तो क्या वो वाकई में मनहूस थी? फिर 2 साल बाद हमना पैदा हुई। वो छोटी सी गुड़िया मुझे इस कदर प्यारी लगी कि मेरी नफ़रत अपना दम तोड़ने लगी। मगर जब जब तुम मेरे सामने आती तब तब मुझे सूफिया की याद आती थी। मुझे उससे कभी नफ़रत नहीं महसूस हुई थी, मगर जब जब तुम्हें देखता मेरे अंदर जैसे अंगारे दहकने लगते थे। इसलिए मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा और तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने लगा। मेरी देखा देखी ख़ानदान के सभी लोग तुम्हें मलून समझने लगे। फिर जब भी कुछ बुरा होता हमेशा तुम्हें इल्ज़ाम दिया जाता। आंसू हाफा के रुखसार पर बहते जा रहे थे। जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई मेरी नफ़रत तुमसे कम हो गई, मगर एक सर्द महरी की दीवार कायम रही जिसे पार करना मैंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। फिर मेरी पुरसुकून ज़िंदगी में यकदम पत्थर फेंका गया। अब्दुर्रहमान को मार दिया गया था और सूफ़ी अपने बेटे के साथ वापस लौट आई। उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने अपना रुख हाफा की जानिब मोड़ा और अपने दोनों हाथ जोड़े। हाफा आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखती रही। मुझे माफ़ कर दो। उन्हें यूं हाथ जोड़े देखकर हाफा फूट फूट कर रो दी। उसका जी चाहा कि वो उनसे अपने बचपन का हिसाब मांगे जिसे उनकी नफ़रत खा गई। क्या वो वक्त कभी वापस नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी ज़िंदगी के इतने अहम साल उनकी नफ़रत के नज़र हो गए। उसने अपना बचपन खो दिया, अपना एतमाद खो दिया। उसने उनकी वजह से लोगों की नफ़रत झेली और अब इतने सालों बाद वो उससे माफ़ी मांग रहे थे। वो उन्हें कैसे माफ़ कर देती? उसका दिल इतना बड़ा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो हाफा। हाफा ने अपने आंसू साफ़ किए। हमना को ले आए, वो काफ़ी देर बाद मध्यम आवाज़ में बोली तो नईम साहब चौंक उठे, फिर सीधे हो बैठे। ठीक है, मैं आदि को भेजता हूँ। हाफा ने नफ़ी में सर हिलाया। आपने उस पर इस घर के दरवाजे बंद किए थे, आप ही खोलेंगे। उसे अपने साथ लेकर आए। वो नज़रें झुकाए मजबूत लहजे में कह रही थी, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अभी मुझे ये सब समझने के लिए वक्त चाहिए। नईम साहब इस बात में सर हिलाते हुए खड़े हो गए।
وہ جانتے تھے کہ ان کی غلطی اس قدر چھوٹی نہیں تھی کہ انہیں فوری طور پر کہ معافی مل جاتی، مگر ان کے دل میں اطمینان اتر آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کندھوں پر سے بہت وزنی بوجھ اتر گیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر حافظ کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا۔ زیادہ دیر نہ کرنا۔ ان کے نرم لہجے پر حافظ کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب انہیں اپنی دوسری بیٹی کو منانا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حافظ انہیں معاف کر دے گی، بس اسے کچھ وقت درکار تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد حافظ دروازے کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نعیم صاحب ہمنا کو لینے اس کے گھر گئے تھے، جبکہ حافظ کو صوفیہ بیگم اپنے گھر لے کر آئی تھی۔ حافظ کو نعیم صاحب کی باتوں سے جو بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ اس کی بابا کی بہن ہے اور حاتم ان کا بیٹا، وہ پرملال آنکھوں کے ساتھ نیم کے درخت والے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حاتم کا گھر تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ صوفیہ بیگم اداسی سے مسکراتے ہوئے اسے حاتم کے متعلق باتیں بتا رہی تھی، جو کہ حافظ غائب دماغی کی حالت میں سنتی جا رہی تھی۔ حاتم پہلے اتنا سنجیدہ نہیں تھا۔ عبد الرحمن کی موت نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ حافظ نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اسے ان سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، حاتم واپس آ جائے گا۔ وہ دونوں اس وقت حاتم کے کمرے میں موجود تھی۔ وہاں موجود ہر شے ویسی ہی تھی جیسے حاتم چھوڑ کر گیا تھا۔ ان در و بام سے حاتم کا احساس منسلک تھا۔ صوفیہ بیگم نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جس منزل پر جا پہنچا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں حافظ۔ ایک ماں نے یہ جملہ نہایت ضبط کے ساتھ ادا کیا تھا۔ حافظ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ لوگ اس کی بات کیوں نہیں سنتے تھے؟ حاتم زندہ تھا اور وہ ضرور واپس آئے گا۔ صوفیہ بیگم نے اس کے پرسوچ چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں کچھ یاد آیا ہے؟ ان کے سوال پر حافظ کی سوچوں کا تانا ٹوٹ گیا اور اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑا بہت یاد آیا ہے اور باقی سب کچھ بہت دھندلا سا ہے۔ اس کی حالت سدھر رہی تھی۔ اسے اچانک سے نعیم صاحب اور اپنی گفتگو یاد آئی۔ پھپھو، اس نے انہیں پکارا۔ کیا میں سچ میں منحوس ہوں؟ صوفیہ بیگم کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ان کے دوستانہ انداز نے اسے یہ سوال پوچھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ حافظ کے چہرے پر الجھن کے آثار چھا گئے۔ کیا میرا نظریہ اہمیت رکھتا ہے؟ تمہارا نظریہ ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے حافظ۔ ان کے لہجے کے یقین نے حافظ کو ان کی جانب دیکھنے پر مجبور کیا۔ میرے پیدا ہوتے ہی بابا کی اسٹور میں آگ لگ گئی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ صوفیہ بیگم نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ حافظ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازم کی لاپرواہی کی وجہ سے لگی تھی۔ انہیں یہ بات رضیہ بیگم کی معرفت سے معلوم ہوئی تھی۔ حافظ کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا واقعی؟ انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما مجھے بلانے چھت پر گئی اور وہ گر گئیں۔ اس کے اداس لہجے پر صوفیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ سیڑھیوں پر پانی تھا اور وہ پھسل گئیں۔ صوفیہ بیگم کو یوں لگا جیسے حافظ کو صرف ایک آئینے کی ضرورت تھی اور انہوں نے وہ آئینہ بننا ضروری سمجھا۔ انسان کو زندگی کے کسی مقام پر ایک ایسے آئینے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے صرف حقیقت دکھائے، اور اس وقت صوفیہ بیگم حافظ کے لیے وہی آئینہ تھی۔ ہمنا مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ اس کی فہرست لمبی تھی۔ حافظ، بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمنا نے بھی وہی سیکھا جو اس نے بھائی جان اور اماں سے سیکھا۔ ہادی نے وہ سمجھا جو بھابھی نے سمجھایا۔ حافظ جانتی تھی کہ وہ اور ہادی شروع سے ہی اپنی ماں کے قریب تھی، جبکہ ہمنا ہمیشہ سے ہی رضیہ بیگم کی لاڈلی تھی۔ مگر تربیت میں اس قدر تضاد کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تینوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، تو پھر ان کی ذہنیت میں اس قدر فرق کیسے؟ والدین میں سے کسی ایک کی بھی عدم توجہ بچے کی شخصیت کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے حافظ۔ شاید انہوں نے اس کے تاثرات سے اس کے دماغ میں امڑتا سوال پڑھ لیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلائے، ان کی تائید کی۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ حاتم اور میرا نکاح کچھ دن پہلے ہوا تھا نا؟ اس کے سوال پر صوفیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمارے نکاح کے بعد ہی حاتم کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر صوفیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹے نے دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر گڑھے مردوں کو گھیرنے کی کوشش کی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی حرکت کا جواب کچھ ایسا ہی شدید ملنا تھا۔ انہوں نے اداسی سے مسکراتے ہوئے حافظ کی جانب دیکھا۔ حاتم کو دشمنوں کے چند راز معلوم تھے جنہیں دفن کرنے کے لیے انہوں نے حاتم پر حملہ کر دیا۔ انہیں جتنا معلوم تھا اس کے مطابق وہ حافظ سے یہی کہہ سکتی تھی۔ اور پھر ہسپتال کے راستے میں ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا۔
ان کا دل بھی اس بات پر مطمئن نہیں تھا، مگر پولیس نے انہیں یہی بتایا تھا، اور جہاں تک انہیں معلوم تھا پولیس تو حاتم عبد الرحمن کے ساتھ مخلص تھی۔ اب بتاؤ تم اپنے آپ کو منحوس کیوں سمجھتی ہو؟ ان کے سوال پر حافظہ انہیں دیکھتی رہی۔ صوفیہ بیگم مسکرا دیں۔ حافظہ، ہر سوچ کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہم سوچتے ہیں اور باقی وہ جو دوسرے انسان سوچتے ہیں۔ تم اور بھائی جان آج تک یہ سمجھتے آئے ہو کہ سارا نقصان تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جو بھی اسباب بتائے وہ تمہاری سوچ اور نظریے سے قطعاً مختلف تھے۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ باقی لوگوں کی سوچ میری سوچ سے بھی مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے خود سے نکل کر اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ رکھ کر بھی سوچنا چاہیے۔ ان کی بات پر حافظہ مسکرائی تھی۔ تمہارے مطابق تم خوبصورت نہیں ہو۔ اس بات پر حافظہ کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ جبکہ میرے مطابق میری بہو بہت خوبصورت ہے۔ حافظہ کے لبوں کے کنارے پھیل گئے۔ ایک دم صوفیہ بیگم کھڑی ہوئی۔ انہوں نے حافظہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ حاتم کے کمرے کے ساتھ موجود ایک دروازے کو کھول رہی تھی۔ حافظہ منتظر نظروں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازے کے پٹ واہ ہوئے اور حافظہ کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اندر داخل ہوئی۔ صوفیہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کمرہ روشن کر دیا۔ حافظہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو چکی ہے، رنگوں کی دنیا میں، جہاں جگہ جگہ رنگ بکھرے تھے، اور حافظہ ان رنگوں میں کھو گئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ رنگ برنگی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ جگہ جگہ ایزل پر کینوس دھرے تھے، جن میں کئی پینٹنگز نامکمل تھیں اور اپنے مصور کی منتظر تھیں۔ حافظہ خشک رنگوں پر اپنے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہر مکمل پینٹنگ کے نیچے حاتم کے دستخط موجود تھے۔ حافظہ ان پینٹنگ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ایک جانب ایک ادھوری پینٹنگ کے ساتھ میز پر رنگوں کے پلیٹ دھری تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مصور اسے ابھی ادھورا چھوڑ کر گیا تھا اور چند ہی لمحوں میں واپس آ کر اسے مکمل کر کے ایک شاہکار کو جنم دے گا۔ وہ آہستگی سے اس کینوس کی جانب بڑھی۔ صوفیہ بیگم کی نگاہیں بھی اسی پینٹنگ پر اٹھی تھی۔ حافظہ بھی اس کے قریب جا پہنچی۔ پینٹنگ کے عین وسط میں ایک کرسی بنائی گئی تھی، جیسے کوئی تخت ہو مگر جلا ہوا تخت۔ اس کرسی سے تھوڑے فاصلے پر زمین پر ایک تاج گرا تھا، جیسے اسے ٹھکرا دیا گیا ہو۔ وہ تصویر ادھوری ہو کر بھی صوفیہ بیگم کو مکمل لگی۔ ان کے سینے میں ایک درد اٹھا۔ انہیں ہمیشہ سے ہی حاتم کے فن سے ڈر لگتا تھا، اور آج بھی یہ پینٹنگ دیکھ کر ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ کیا حاتم نے پہلے سے ہی تخت کو ٹھکرانے کا ارادہ کر رکھا تھا؟ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے حافظہ کی جانب دیکھا۔ آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ یکدم انہوں نے حافظہ کا ہاتھ تھاما اور پینٹنگ کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دیوار کی ایک جانب سرخ کپڑا لٹک رہا تھا۔ صوفیہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ انہوں نے کپڑے کی ایک جانب لگی رسی کو کھینچا تو وہ کپڑا ہٹتا چلا گیا اور پھر ایک پینٹنگ واضح ہوئی۔ حافظہ کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی۔ دل شدت کے ساتھ دھڑکا۔ اس کے سامنے سیاہ آنکھوں کی پینٹنگ موجود تھی، بھوری چادر میں لپٹی سیاہ آنکھیں۔ حافظہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کی آنکھیں تھیں اور مصور اس کا شوہر تھا۔ اسے اپنی آنکھیں انتہائی دلکش لگیں۔ اس نے اس قدر مہارت سے بھرپور فن مصوری نہیں دیکھا تھا۔ وہ عموماً انسانوں کو پینٹ نہیں کیا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پینٹنگ اس نے کب بنائی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ حاتم یہ تمہیں تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ حافظہ نے آگے بڑھ کر ان آنکھوں پر اپنی انگلیوں کے پور پھیرے۔ اس کے ہاتھ پینٹنگ پر بنی پلکوں پر آ کر تھم گئے۔ حاتم نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس پینٹنگ کو بنایا تھا کہ حافظہ کو اس پر حقیقت کا سا گمان ہوا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نکاح والی رات اس نے مجھے یہ پینٹنگ دکھائی تو ساتھ میں کہا کہ اسے یہ آنکھیں اس قدر خوبصورت لگیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو انہیں مصوری میں ڈھالنے سے روک نہ سکا۔ یہ خلاف معمول بات تھی۔ اس لمحے مجھے معلوم ہوا کہ وہ تم سے محبت کرتا تھا۔ حافظہ رو دی تھی۔ وہ اپنی جذبات کا اظہار نہیں کیا کرتا تھا، مگر وہ اپنی چیزوں کے متعلق بہت حساس تھا۔ صوفیہ بیگم نے حافظہ کو رونے دیا۔ یہ تمہاری ہے، اگر تم اسے لے کر جانا چاہتی ہو تو لے کر جا سکتی ہو۔ انہوں نے پینٹنگ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حافظہ تھمی اور پھر اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ حاتم یہ مجھے تحفے میں دینا چاہتا تھا تو اب حاتم ہی دے گا، میں اسے یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گی۔ اس کے بے لچک انداز پر صوفیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا۔
حبور باجی، آپ کو سردار صاحب کتابوں والے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ جو کچن میں کھڑی بابا حضور کے لیے چائے بنا رہی تھی ملازمہ کی بات پر رکی اور اس کی جانب رخ پھیر کر دیکھا، جو اسے قدرے جھجک کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے کندھوں پر پھیلائے دوپٹے کو سر پر اوڑھا۔ ملازمہ اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ سردار صاحب بہت غصے میں ہیں۔ اس کے مدھم لہجے پر حبور نے اپنا سر جھٹک دیا۔ یہ تو معمول کی بات تھی، سردار صاحب کب غصے میں نہیں ہوتے تھے۔ اس نے یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ کہا، تم یہ چائے دیکھو، جب بن جائے تو بابا حضور اور مہمانوں کو دے دینا، میں بھی دیکھوں کہ سردار صاحب کیوں غصے میں ہیں۔ اس نے چائے کی جانب اشارہ کیا جس میں ابال آنے کو تھا۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چائے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ حبور کچن سے نکل کر راہداری میں داخل ہوئی۔ راہداری کا سرا لاؤنج میں نکلتا تھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے ایک نظر وہاں بیٹھے لوگوں پر ڈالی۔ بابا حضور اور اسفند شاہ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں براجمان تھے۔ حبور انہیں دیکھتے ہوئے زینے پھلانگنے لگی۔ وہاں موجود ہر انسان نے ایک نظر اس پر ضرور ڈالی تھی۔ اوپر پہنچ کر وہ داہنے جانب مڑ گئی۔ کچھ فاصلے پر حمزہ کا کمرہ موجود تھا، جس کے ساتھ ہی اسٹڈی روم تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر ایک لمحے کو رکی۔ اس نے اپنے دماغ میں ہر متوقع توجہ تلاش کی کہ جس کے باعث حمزہ صاحب کو غصہ آ سکتا تھا، مگر وہ کوئی بھی مناسب وجہ تلاش نہ کر سکی۔ اسے آج یا پچھلے کئی دنوں میں کیا گیا کوئی ایسا کام یاد نہیں آیا جس کے باعث حمزہ کو اس پر غصہ آ سکتا تھا۔ دفعتاً اس نے اپنا سر جھٹ کر دروازے کے ہینڈل کو تھاما، مگر پھر وہ ایک دفعہ پھر رکی، داہنے ہاتھ سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور پھر دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ سگریٹ کی مندی بانس شامل تھی۔ اس نے اپنا ناک چڑھا لیا۔ کمرے کے عین وسط میں موجود میز کے پیچھے کرسی پر براجمان حمزہ کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھی۔ حبور کو اس کے چہرے پر کسی قسم کا غیر متوقع غصہ دکھائی نہیں دیا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کے آگے اس کا لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اسی کی ٹھنڈک حبور کو اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہونے لگی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھی۔ حمزہ اب اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بنا تردد کے اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گئی۔ اسے یکدم حمزہ کے تاثرات سے کسی خطرے کی بو آنے لگی تھی۔ ابھی تو ملازمہ نے اسے کہا تھا کہ حمزہ غصے میں تھا، اور اب وہ اس قدر پرسکون کیسے ہو گیا تھا؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ اس کی نظریں حمزہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ حمزہ کا چہرہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس قدر سرد کیوں لگ رہی تھی؟ اس کا سیاہ رنگ کچھ زیادہ ہی تاریک محسوس کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے کیوں بلوایا ہے؟ اس کا لہجہ محتاط سا تھا، کچھ جانچتا ہوا۔ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے اپنے سامنے موجود سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکالا اور لائٹر کے شعلے سے اسے آنچ دی۔ چند لمحے بعد وہ سلگ اٹھا۔ اس کی حرکت پر حبور کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ ذرا سانس لے لو، پھر بتاتا ہوں۔ اس نے ایک لمبا کش بھرتے ہوئے دھواں فضا کے سپرد کیا۔ حبور سامنے زیر لب اسے کئی نامعقول القابات سے نوازا تھا۔ میں سانس لے رہی ہوں، تم بات کرو۔ اس کے لہجے سے بیزاری ظاہر ہو رہی تھی۔ حمزہ نے ایک اور کش بھرا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ حبور اسے تعجب سے دیکھے گئی۔ حمزہ اسے کیا دکھانا چاہتا تھا؟ دفعتاً حمزہ نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ حبور کی جانب کیا۔ حبور کی نظریں اسکرین کی جانب اٹھ گئی، جبکہ حمزہ کی نظر حبور کے چہرے پر مرکوز تھی۔ حبور اسکرین میں نظر آتے منظر کو آنکھیں سکوڑے دیکھ رہی تھی۔ منظر میں بینچ پر بیٹھے دو لوگوں کی پشت نظر آ رہی تھی، اور ان میں سے ایک کو تو وہ پشت سے ہی پہچان سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف کے باعث پھیل گئی، سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے متوش نظروں سے حمزہ کی جانب دیکھا، جو اب سگریٹ کے کش بھرتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حبور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا حمزہ کو معلوم ہو گیا تھا؟ اس کے دماغ میں سب سے پہلے حائط کی سلامتی کا خیال آیا۔ کیا حائط ٹھیک تھا؟ کہیں حمزہ نے اسے کچھ کر تو نہیں دیا تھا؟ اے سی کے ٹھنڈے ماحول میں بھی اس کے چہرے پر سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ ارے حبور، ویڈیو پلے تو کرو، وہ پرسکون لہجے میں بولا تو حبور نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا وجود حرکت سے انکاری تھا۔ لمحے یوں ہی سرکتے رہے۔ یک بیک حمزہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت سیاہ پینٹ کے ساتھ ہلکے بھورے رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ حبور کی جانب آیا اور جھکتے ہوئے ویڈیو پلے کی۔ حبور کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اسکرین کی جانب جھک گئی۔ حمزہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ حبور کے بدلتے تاثرات کو تسلی کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔
ویڈیو کے چلتے ہی کسی کی مردانہ آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ ڈالا۔ حبور کی سماعت میں الفاظ اترتے جا رہے تھے اور وہ پتھر کی مورت بنی ساکن بیٹھی تھی۔ اس کے وجود میں ذرا جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ انجان مرد حائد سے حویلی کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ پھر اس کی بات میں حبور کا ذکر آیا۔ حمزہ نے کش بھرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جس کی مکمل توجہ اسکرین کی جانب مرکوز تھی۔ اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ حبور کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی تو اسے بھی اچھے سے معلوم تھا کہ حبور کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ پھر بھی حائد نے اس کے سامنے یہ شرط رکھ ڈالی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ سامنے بیٹھا حمزہ اس کی حالت سے حظ اٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ کیوں اپنی ذات کا مذاق بنواتی؟ اب وہ مرد کچھ کہہ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی۔ جو دل کو آباد کرے اسی سے گھر کو آباد کرنا چاہیے، تو وہ اقرار کر رہا تھا۔ حائد جنید یہ اقرار کر رہا تھا کہ اس کے دل میں حبور شاد تھی۔ اس کا جی چاہا وہ خوشی کے باعث چلا اٹھے، مگر پھر دھیان سامنے بیٹھے حمزہ کی جانب گیا۔ اس نے فوراً سے چہرے پر سنجیدہ کا پہرا بٹھا دیا، مگر حمزہ کی زیرک نگاہیں اس کے بدلتے تاثرات کو بخوبی دیکھ چکی تھی۔ حبور کا احتیاط کسی کام میں نہ آیا تھا۔ پھر ان فندقی آنکھوں میں پھیلی حیرت بہت جلد شوق کی کیفیت میں بدل گئی۔ اسے اپنے پورے وجود میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے سختی سے کرسی کے ہتھے کو دبوچ لیا۔ اس کی سماعت میں حائد کا جملہ گونج رہا تھا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سارا ناٹک کرتے کرتے مجھے اس سے سچ میں محبت ہو جائے گی۔ حبور کو لگا کہ اس کا وجود مٹی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ حائد اداکاری کر رہا تھا۔ وہ ساری باتیں، وہ سارے وعدے، کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ اسے ماننا پڑا تھا کہ حائد جنید ایک ماہر اداکار تھا۔ اس کا وجود کپ کپا اٹھا۔ اسے لگا اسے کھلے میدان میں بے آسرا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی سماعت میں پھر سے حائد کے الفاظ اپنی چھاپ پیدا کر رہے تھے۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے سنبھلی نہ تھی کہ اس کے اندر مزید زہر گھول دیا گیا۔ میں نے تو اسے کبھی اپنایا ہی نہیں۔ حبور کا جی چاہا کہ وہ دہاڑے مار کر رو دے۔ حائد نے اسے کبھی نہیں اپنایا، مگر پھر ساتھ رہنے کے ان وعدوں کو وہ کیا نام دیتی؟ یکدم وہ تھمی۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اس کی موجودگی میں میرا دل الگ لے سے دھڑک اٹھتا ہے۔ اس کے بھورے رنگ میں لپٹی سبز آنکھیں میرے لیے دنیا کا سب سے زیادہ حسین منظر ہیں۔ اسے یوں لگا اس کے تپتے وجود پر ٹھنڈی پھوار پڑ گئی۔ ایک ایسا دھوپ چھاؤں سا شخص تھا، ایک پل میں خوشی دیتا تھا تو اگلے ہی پل میں سینے سے دل تک باہر نکال لیا کرتا تھا۔ تو اسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس کی منتظر نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ حبور دیکھتی رہی، یہاں تک کہ نیلی آنکھوں والے مرد نے اپنے سر کو اثبات کی حالت میں جھٹکا دیا۔ حبور کی آنکھیں جھلملا اٹھی، مگر آنسو آنکھوں میں ہی قید رہے۔ جیسے ہی اسکرین ساکت ہوئی، ویسے ہی حبور کا وجود بھی ساکن پڑ گیا۔ اس کی فندقی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ پڑ گئی۔ حمزہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حبور جانتی تھی کہ اب اسے حساب لیا جائے گا، خاندان کی عزت کے روندنے کا حساب۔ اب اسے سزا دی جائے گی، محبت کرنے کی سزا۔ اس کے چہرے پر تمسخر بھری مسکان پھیل گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں اٹھائی اور حمزہ کی جانب دیکھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز روندھی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ حمزہ کا چہرہ اچانک سے سپاٹ پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک سا تاثر غصہ گھل گیا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ خاندان کی عزت کو خراب نہ کرنا۔ اس کے لہجے کا سرد پن اپنے عروج پر تھا۔ حبور کے چہرے پر پھیلا تمسخر مزید گہرا ہوا۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی رمق شامل تھی۔ حمزہ کو لگا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد وہ رو دے گی، مگر وہ تو گردن سیدھی کیے چہرہ اٹھائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤ۔ حبور چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی کی لہر ایک لمحے کے لیے چمک اٹھی تھی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ حافظ سے دستبردار ہو جاؤ تو؟ وہ یہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے پھسلا۔ حمزہ کی آنکھیں تاریک پڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہ گیا۔ حبور کے چہرے پر استجاب پھیلا۔ خون خشک کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس تصور کرنے کو کہا تھا، اور یقیناً تم نے بہت شدت کے ساتھ تصور کیا ہے۔ حمزہ کے چہرے پر سخت تاثرات پھیل گئے۔ اب ذرا میری محبت کی جگہ اپنی محبت کو رکھ کر سوچو۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر مضبوط لہجہ۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ حمزہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، جبکہ حبور کا چہرہ آہستہ آہستہ باعث سرخ پڑتا جا رہا تھا۔
بظاہر وہ جس قدر مضبوط دکھائی دے رہی تھی، اندر سے اس کا وجود اسی قدر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ تم محبت کے معاملے میں زیادہ بدبخت ہو یا پھر میں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نمی گھلی تھی۔ حمزہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یکدم وہ حمزہ کو دیکھتے ہوئے قہقہا لگا کر ہنس دی۔ یقیناً میں۔ وہ ہنستی رہی، آنکھوں میں آنسو مچلنے لگے۔ جب اسے لگا کہ اس کے آنسو اس کے وقار کو رون ڈالیں گے تو وہ اچانک سے خاموش ہوئی۔ حمزہ اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھتا رہا، شاید وہ اسے بولنے کا موقع دے رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حبور بار بار پلکوں کی چادر کو گرا کر آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ محبت سے دستبرداری دے دو اب کی بار۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ حبور نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو مضبوطی سے بھینچا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ رو پڑے، مگر سامنے بیٹھا انسان وہ دنیا کا وہ آخری انسان تھا جس کے سامنے وہ رونا چاہتی تھی۔ کیسی دستبرداری حمزہ؟ جس محبت نے کبھی اپنایا ہی نہیں، اس سے دستبردار کیسے ہو جاؤں؟ اس کی آواز آخر میں کپ کھپا اٹھی تھی۔ وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ اس وقت وہ اپنی برداشت کی آخری حد تک جا پہنچی تھی۔ میں خاندان کے کسی اچھے لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، مجھے اقرار چاہیے۔ حبور نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی، آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس وقت اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ میرے بابا حضور ابھی زندہ ہیں، وہ میرے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی مان پڑنے لگی۔ حمزہ اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تو تم بابا حضور کے فیصلے کو قبول کر لو گی؟ اس کا انداز متبسم تھا۔ حبور اسے چند لمحے دیکھے گئی۔ ہاں، بابا حضور میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ مانا کہ محبت نے اسے اعتبار نہیں تھمایا تھا، مگر وہ اپنے بابا حضور سے ان کا غرور نہیں چھین سکتی تھی۔ دل کو مارنا ضروری تھا، سو مار دیا، مگر عزت کو وہ جھکنے نہیں دے گی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ حبور چند لمحے سوچتی رہی اور پھر اس کے دماغ میں چھپاکا ہوا۔ میں عائشہ کی رخصتی کے ساتھ آپ کا اور حمزہ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ اس کی ششدر نگاہیں اٹھی اور حمزہ کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ حمزہ نے اس کے دیکھنے پر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ حبور کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا۔ میں گاؤں کا سردار ہونے کی حیثیت سے تمہاری شادی کروا سکتا ہوں، اور اس کے لیے میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں گا۔ حبور کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی پھیل گئی۔ وہ گاؤں کا سردار تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آیا۔ اسے پہلی دفعہ اس خاندان میں پیدا ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ تو میری شادی حائد سے کروا دو، اس نے ایک امید کے تحت کہا۔ حائد اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا تو کیا ہوا، وہ تو اٹھا سکتی تھی۔ اسے اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی تھی، پھر چاہے اس کا مقدر کامیابی ہوتی یا پھر ناکامی۔ حمزہ کے تاثرات اس کی بات پر سخت پڑ گئے۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے؟ کیوں ایک ماں سے اس کا آخری سہارا چھیننا چاہتی ہو؟ تم سے زیادہ عقل مند وہ مرد ہے جس نے خطرے کو بھانپتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھا لیے۔ حبور کو لگا کہ حمزہ کے سخت الفاظ پر اس کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے۔ وہ یہ الفاظ ادا کرتے وقت اس قدر شفاف لگ رہا تھا کہ حبور کو بے ساختہ ہی اسے خوف محسوس ہوا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ میں ایسا ہی کروں گا، تم اچھے سے جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کی سیاہ آنکھیں اس وقت حبور کو کسی درندے کی آنکھیں لگ رہی تھی۔ حبور کا وجود کانپ اٹھا۔ کیا تم کسی حائد کو جانتی ہو؟ کافی دیر بعد حمزہ کی سرگوشی نما آواز کمرے میں گونجی۔ حبور کی آنکھوں کی نمی حمزہ کے وجود کو دھندلا کرتی جا رہی تھی۔ حمزہ تھوڑا سا آگے جھکا اور پھر اس نے حبور کی آنکھوں میں دیکھا۔ حبور شاہ، کیا تم کسی حائد کو جانتی ہو؟ اب کی بار وہ کسی سانپ کے مانند پھنکارا تھا۔ حبور نے بمشکل اپنی سسکی روکی۔ حمزہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حبور نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دفعتاً حمزہ کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ امڑ آئی۔ گڈ گرل، اس کے لہجے میں ہلکی سی ستائش تھی۔ کیا تم آج کسی حائد نامی انسان سے ملی تھی؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں حبور کی آنکھوں میں خوف اترا تھا، تو حمزہ شاہ اپنے خاندان کی لڑکیوں سے بے خبر نہیں تھا۔ حبور نے اب کی بار بنا تردد کے نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ کے چہرے پر وہی بے رحم مسکراہٹ چھائی رہی تھی۔ کیا تم نے عظمت سے کہہ کر اسے یونان میں نوکری دلوائی ہے؟ اب کی بار کا جھٹکا بہت زور کا لگا تھا۔ حبور کی فندقی آنکھوں کا سبز رنگ حیرت کے باعث پھیل گیا۔ اس نے بے ساختہ بہت سا تھوک گلے سے نیچے اتارا۔
حمزہ جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حبور نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، میں اسے کچھ نہیں کروں گا، بلکہ اگلے کچھ دنوں میں وہ صحیح سلامت یونان پہنچ جائے گا۔ تم فکر مت کرو، بلکہ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر حبور کو دیکھا۔ وہ اس قدر شفاف کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال پھینکو، بلکہ اس کی محبت کو بھی بھول جاؤ۔ اس کے لاپرواہ سے انداز پر حبور پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم حافہ کو اپنی سوچوں سے نکال سکتے ہو؟ کیا تم اس کی محبت کو بھول سکتے ہو؟ وہ شکوہ کرتے ہوئے بھول گئی تھی کہ اسے تو شکوہ کرنے کا حق ہی نہیں تھا۔ تکلیف ہوئی نا؟ مجھے بھی ایسی تکلیف ہوئی۔ میں اسے اپنی زندگی سے نکال سکتی ہوں، مگر دل و دماغ سے نہیں۔ مبارک ہو سردار صاحب۔ حبور شاہ نے ہائے جنید کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس کے گلے میں اٹکتے آنسو اس کی رکاوٹ بن گئے۔ آج کے بعد تم میرے منہ سے کسی حائط کا ذکر نہیں سنو گے، مگر میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ساری زندگی اسی حویلی میں گزار دوں گی۔ مگر وہ رکی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پلیز میری شادی نہ کروانا، میں نے خاندان کی عزت خراب کی ہے، تو تم سزا کے طور پر میری شادی نہ ہونے دو۔ تمہارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے حمزہ۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ حمزہ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ نہیں پوچھو گی کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ اس کے سوال پر حبور ساکن ہوئی۔ تباہی کے بعد اس کے اسباب کی جانب کون توجہ دیتا ہے؟ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حارب شاہ کی مدد سے۔ حبور نے سر اٹھا کر الجھ کر اس کے دیکھا۔ کون حارب؟ رخسانہ ممانی کا بھانجا حارب شاہ، جسے ممانی حضور نے تمہارے جاسوسی کے لیے منتخب کیا تھا تاکہ اس حویلی میں ان کی بیٹی کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ مگر ان کی بدقسمتی کے، اس کے لہجے میں تفخر ابھر آیا کہ وہ ان سے زیادہ خاندان کی عزت کے ساتھ وفادار تھا۔ اس نے پہلے فرصت میں ساری معلومات میرے گوش اتار دی۔ حبور نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں حائط کو بلانا ہوگا، وہ سخت لہجے میں بولا تو حبور کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ اس کی نگاہوں میں خالی پن بہت نمایاں تھا۔ پھر اس کے لب ہلکے سے پھڑ پھڑائے۔ میں کسی حائط کو نہیں جانتی۔ اس کا دل اس کے الفاظ کی نفی کرتا رہا، مگر وہ کان لپیٹے بیٹھی رہی۔ اس کی مدھم آواز حمزہ کے سماعت تک پہنچی تو وہ مسکرایا۔ اس کے چہرے پر اس وقت فتح کے آثار چھائے تھے۔ حبور اسے بے تاثیر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی میری بات کا پاس رکھو گے، اور اس کمرے میں جو بھی بات ہوئی وہ یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ حمزہ نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ حبور نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بے تاثیر چہرے کے ساتھ اسٹڈی روم سے باہر نکلی اور زینوں کے دوسری جانب موجود کمرے کی جانب قدم اٹھائے۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ مقفل کر دیا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے دروازے کے ساتھ پشت لگائے کھڑی رہی اور پھر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر جھول گیا۔ لمحے سرکتے چلے گئے اور پھر وہ قہقہا لگا کر ہنس دی۔ اس کے قہقہے کی کھوکھلی آواز کمرے کی فضا میں وحشت پھیلانے لگی۔ وہ گردن پیچھے کی جانب گرائے ہنستی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ پڑی اور آنسو پلکوں کی باڑ کو توڑنے کو بے تاثیر ہوئے۔ تفتن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ دہاڑے مار کر رو دی۔ اس کی چیخوں کی آواز سے کمرہ کانپ اٹھا۔ وہاں موجود ہر چیز نے اسے حزن کی نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر اس سے اپنی نگاہیں چرا لی۔ وہ زندہ دل لڑکی کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس نے اپنے گھٹنے سینے کے ساتھ جوڑ لیے اور بازو اپنے گرد پھیلا دیے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آنسو زمین پر گرتے بے مول ہوتے چلے جا رہے تھے اور سینہ تنگ ہونے لگا تھا۔ اللہ! وہ یکدم زور سے چلائی۔ کیوں اللہ؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو دی۔ اس کا گلا رن چکا تھا۔ کمرہ کچھ دیر ضبط کے ساتھ اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ یک بیک وہ اٹھی۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں سنگھار میز کی جانب بڑھی۔ جوتا اس کے پیروں سے نکل چکا تھا۔ وہ آئینوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے دھندلے عکس کو دیکھ کر وہ مزید رو دی۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ نصیب خوبصورتی کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا۔ اسے سمجھ آیا تھا کہ حافہ اسے اچھے نصیب کی دعا کیوں دیتی تھی۔ وہ خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، مگر نصیب؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیوں سب کے نصیب اچھے نہیں ہوتے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنس دے۔ اس نے یہ خواہش کی تھی کہ حائط اس کو چاہنے لگے اور اس کی یہ تمنا پوری ہوئی تھی، مگر کس قیمت پر؟ اسے حائط کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑا تھا۔ حمزہ نے حائط جنید کو اس کی زندگی سے نکال دیا تھا۔
उसी सोच के साथ वो हंस दी। हाइद तो उसके लिए खड़ा नहीं हो सका था। उसके लिए कहाँ, वो तो अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा नहीं हो सका था। वो फिर से रो दी। दफतन उसे हाफा का ख्याल आया। वो अपने बेड की जानिब बढ़ी और साइड टेबल से मोबाइल फ़ोन उठाया। एकदम वो रुक गई। स्क्रीन पर उसे एक इंसान की 2 मिस्ड कॉल्स का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा था। वो उसे देखती रही, यहाँ तक कि स्क्रीन धुंधला गई। उसने अपना सर झटकते हुए हाफा का नंबर मिलाया। उस वक्त उसके दिमाग में फ़कत हाइद की बातें गूंज रही थी। दूसरी जानिब बेल जारी थी और खिलाफ तवक्को दूसरी बेल पर हाफा कॉल उठा चुकी थी। हाफा, तुम चाहे कुछ ना बोलना, बस मुझे सुन लो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दूसरी जानिब हाफा, जो अभी सूफिया बेगम के घर से वापस आकर सुस्ताने के लिए लेटी थी, कॉल की आवाज़ पर उठ बैठी और अब फ़ोन कान के साथ लगाए हैरत के साथ हबूर की बात सुन रही थी। उसे नहीं याद था वो लड़की कौन थी। उसकी आवाज़ में इस वक्त इस कदर कर्ब और तकलीफ़ थी कि वो खामोश रह गई। शायद उसे उस वक्त किसी दोस्त की ज़रूरत थी। उसने हबूर की बात सुनने का फ़ैसला कर लिया। हाफा, तुम सुन रही हो? हाफा ने हल्का सा हुंकारा भरा। हबू ने उसकी आवाज़ सुनकर गहरा सांस भरा। तुमने ठीक कहा था हाफा। उसकी आवाज़ ज़ुक के बोझ से लदी हुई थी। हाफा खामोशी के साथ उसे सुन रही थी। तुम हमेशा से ही ठीक कहती थी। तुमने कहा था कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे और देखो, वो मुझे नहीं अपना रहे, वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हाफा, आंसू उसके रुखसार पर बहने लगे थे। हाफा ने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की कि वो किसकी बात कर रही थी, मगर उसे कुछ याद ना आया। उसका सर चकरा कर रह गया। मैंने तुम्हारी हर बात झुठला दी, उसकी खातिर तुमसे झगड़ा किया, मगर वो हिचकी भरकर रुक गई। वो मोहब्बत के लिए एक कदम ना उठा सके। हाफा, मोहब्बत इंसान को निडर बना देती है। इंसान अपनी मोहब्बत के खातिर हर मुसीबत के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। कि हमारी मोहब्बत इस कदर कमज़ोर थी कि वो मेरे ख़ानदान से मुझे मांग भी ना सके। उसकी आवाज़ लरज़ उठी थी। ये बातें वो हाफा के सिवा किसी से नहीं कर सकती थी। मैंने कहा था कि एक ना एक दिन उन्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। आज उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, मगर वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुके हैं। हाफा दम साधे उसकी बातें सुन रही थी। उसके दिमाग में धुंधले मनाजिर एक फ़िल्म की तरह चल पड़ी थी। वो वाक़यात उसे मानूस लग रहे थे, मगर ठीक से याद नहीं आ रहे थे। हमज़ा को उनके बारे में सब कुछ मालूम हो गया है और अगर मैंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो वो उन्हें मार डालेगा। हमज़ा का नाम सुनकर हाफा थमी। उसके दिमाग में बहुत सी आवाज़ें गूंज उठी। मुझे हमज़ा पर भरोसा नहीं है फूफू। कौन हमज़ा? उसने मध्यम लहजे में इस्तफसार किया। दूसरी जानिब हबूर चंद लम्हे के लिए भूल चुकी थी कि हाफा अपनी याददाश्त खो चुकी है। मेरा कज़न और गांव का सरदार सैयद हमज़ा शाह। अल्फाज एक रवानी से उसके मुंह से निकले और फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह चुकी है। उसने अपना हाथ सर पे दे मारा। दूसरी जानिब हाफा दर्द से फटते सर को एक हाथ से थामे बैठी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक और सरगोशी दिमाग में गूंजती सरगोशियाँ बढ़ती जा रही थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा फैल रहा था। ये मेरी होने वाली बीवी है और इस गाँव की अगली सरदारनी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर गोद में जा गिरा। वो अब लंबे लंबे सांस भर रही थी। दूसरी जानिब हबूर हाफा को पुकार रही थी, मगर उसे कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। हाफा, हातिम नहीं रहा। ही इज़ नो मोर। उसका दिमाग अंधेरे में गुम होता जा रहा था और फिर वो बिस्तर पर गिर गई। दूसरी जानिब हबूर अपना दुख छोड़कर अब हादी का नंबर मिला रही थी, जो पहली बेल पर ही उठा लिया गया था। हादी, हाफा के पास जाओ, वो ठीक नहीं है। उससे पहले हादी कुछ कहता वो बौखलाए अंदाज में बोली। हादी फ़ौरन से मोबाइल फ़ोन रखता हाफा के कमरे की जानिब लपका। वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो हाफा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसे यूं देखकर हादी के हाथ पैर फूल गए। वो जल्दी से बाहर निकला। कुछ देर बाद हमना, नईम साहब, हादी और सूफिया बेगम हाफा के कमरे में मौजूद थे। नईम साहब और हादी हाफा के बेसुध वजूद को संभालते हुए बाहर की जानिब निकल गए। वो किसी काम के सिलसिले में अदालत आया था। चूँकि शाम का वक्त था, इस वजह से राहदारी इस कदर मसरूफ़ नहीं थी जिस कदर दिन के वक्त हुआ करती थी। चंद लोग ही उसके इर्द गिर्द से गुजरते जा रहे थे। उसे अपने एक साथी वकील से इस केस के मुतालिक बात करनी थी, जिस वजह से वो सादा हुलिया में मौजूद था। वो राहदारी का सिरा मुड़ा और पार्किंग के जानिब बढ़ गया। वो अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा ही था कि उसका मोबाइल फ़ोन गूंज उठा। उसने अपनी पेशानी पर बल डालकर स्क्रीन की जानिब देखा, जहां उसका नापसंदीदा नंबर जगमगा रहा था। उसने मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया। कहो तलहा। उसके इजलत भरे अंदाज पर तलहा ईवान कहका लगाकर हंस दिया। मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। वो रुका। ओह,
تمہارے لیے تو بری خبر ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو حمزہ کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال پھیل گیا۔ کہو۔ اس بیوہ نے اپنا کیس واپس لے لیا ہے، اس نے ایک دفعہ پھر کہا لگایا۔ حمزہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تصحیح کیجیے طلحہ صاحب، کیس واپس نہیں لیا گیا، بلکہ اس بیوہ کی آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو طلحہ کی ہنسی تھم گئی۔ اس نے چونک کر موبائل فون کی جانب دیکھا۔ حیران مت ہو، میں اپنے دشمنوں کی خبر رکھتا ہوں۔ اس کے متبسم لہجے پر طلحہ کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے تاثرات پل بھر میں ہی بدلے تھے۔ ہماری کوئی صفت تو ایک جیسی ہے۔ وہ ایک دم رکا۔ نہیں، ایک نہیں، بلکہ ہماری کئی صفات ایک جیسی ہے۔ تم بھی میرے طرح ہو، ویسے مجھے بھی تمہاری ہر خبر میسر ہے۔ حمزہ کے چلتے قدم رکے۔ آسمان پر مختلف رنگ پھیلے تھے اور ارد گرد موجود درخت جھوم رہے تھے۔ کیسی خبر؟ حمزہ کے سوال پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہی کہ چند دن قبل ایسی ہی ایک شام میں اس کی آواز کسی راز کی مانند پر اسرار تھی، بلکہ رات میں تم نے ایک سنسان رستے پر ASP حاتم عبدالرحمن پر 4 گولیاں چلائی تھی۔ حمزہ کا چہرہ بے تاثر تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے طلحہ کی خبر نے اس پر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ چند پل کے لیے طلحہ اس کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا۔ لگتا ہے سردار صاحب پر صدمے کے باعث سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ اسی لمحے طلحہ کی سماعت میں حمزہ کے کہے کی گونج سنائی دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ کافی خوش فہم انسان ہو، طلحہ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں سردار صاحب، مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ آپ نے کر دیا۔ اس کی بات پر حمزہ کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ان پر گرفت اس قدر مضبوط ہو گئی کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی۔ ویسے اب تم نکاح کب کر رہے ہو؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ آخر اس کی بیوی کے لیے ہی تو تم نے حاتم کو مارا۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور خود کے تاثرات جذبات پر قابو پائے۔ منکوحہ، اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ اس کی تصحیح کی تھی۔ وہ حاتم کی منکوحہ تھی اور میں بہت جلد ان سے شادی کرنے والا ہوں۔ تم تک بھی دعوت نامہ پہنچ جائے گا۔ وہ اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ چکا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کچھ دیر بعد گاڑی گاؤں کے راستے پر گامزن تھی۔ حمزہ کے دماغ میں بہت سی سوچیں ایک ساتھ گردش کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بیوہ طلحہ کے ساتھ معاہدہ کر چکی تھی۔ یہ خبر اسے کل ہی ملی تھی اور اس عورت کا یہ قدم اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ خود بھی اس کیس کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا اور جلد از جلد اسے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس کیس پر کام کرتے ہوئے حاتم کی غیر موجودگی اس کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی مانند اثر انداز ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اس کے مطابق اس نے حاتم کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ اسی چیز کا حقدار تھا۔ حاتم نے اس سے اس کی محبت کو چھینا تھا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی پسندیدہ چیزوں کے معاملے میں اس کے مد مقابل کھڑا ہوا تھا۔ اس نے خود حمزہ کے دل میں حسد جیسی بیماری کو جنم دیا تھا، پھر وہ اسی انجام کا حقدار تھا۔ دفعتاً اس کی سوچ و کرو حاتم سے ہوتے ہوئے حافہ کی جانب مبذول ہو گیا۔ حافہ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے لیے اس کے دل میں پسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اور اسی پسندیدگی کے تحت اس نے پہلی ملاقات میں ہی اسے اپنی سردارنی بنانے کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ پھر وہ پسندیدگی نہ جانے کب اس قدر شدید محبت میں تبدیل ہو گئی کہ کبھی کبھی وہ خود بھی ششدر رہ جاتا۔ اس نے اپنے جذبات کے پیش نظر جلد ہی اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، مگر حافہ نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ اس قدر بے خبر کیسے ہو گیا کہ اسے حافہ اور حاتم کے نکاح کی خبر ہی نہ ہو سکی تھی؟ اور اس طرح حاتم ایک دفعہ پھر اس کی خواہشات اور اس کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے اندر سلگتی آگ کو اس انکشاف نے اور بھی ہوا دی کہ حاتم گاؤں کا اصل حقدار تھا، اور پھر اس نے حاتم کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ اس راستے پر جا پہنچا تھا جس پر چند دنوں پہلے اس نے حاتم پر گولیاں چلائی تھی۔ اس نے بے اختیار گاڑی کو بریک لگائی، گاڑی کے پہیے چڑچڑائے اور پھر گاڑی ایک دم سے ساکن ہو گئی۔ حمزہ کی نگاہیں اس مخصوص مقام پر مرکوز تھی جہاں پولیس نے حد بندی کی تھی۔
اس نے سگریٹ کیس نکالا اور لائٹر اٹھایا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ موسم میں حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ ہلکی چلتی ہوائیں شدید آندھی میں تبدیل ہونے کو تھی۔ پورے آسمان کو سیاہ بادلوں کے گہرے ٹکڑوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک دم سے ایسا اندھیرا پھیلا تھا کہ حمزہ بھی ایک لمحے کے لیے چونک اٹھا۔ وہ اس جگہ کے قریب کھڑا تھا جہاں اس رات حاتم بے سود پڑا تھا۔ اس کی نظریں اسی مقام پر گڑی ہوئی تھی۔ تیز چلتی ہوائیں اس کے بالوں کو اس کی پیشانی پر پھیلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سیاہ پن مزید گہرا ہو گیا تھا۔ لائٹر کے شعلے کو جلاتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگایا اور گہرے کش بھرنے لگا۔ فضا میں تحلیل ہوتے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹک ڈالا۔ اس سنسان راستے پر اس قدر خراب موسم میں وہ تنہا کھڑا سگریٹ کے کش بھرتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ ایک پتھر پر پڑی۔ وہ چونکا، سلگے سگریٹ کو اپنے بوٹ سے مسلا اور اس پتھر کے قریب پہنچا۔ اس پتھر پر ایک تحریر کنندہ تھی۔ وہ جیسے جیسے قریب پہنچتا جا رہا تھا وہ تحریر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ سنسان راہ پر اس کے قدموں کی چاپ کسی گونج کی مانند اٹھ رہی تھی۔ وہ پتھر کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ ایک ایسا بھیڑیا تھا جسے جھنڈ کی کوئی حاجت نہ تھی۔ وہ اپنا شکار تنہا کیا کرتا تھا۔ وہ حاتم عبد الرحمن تھا، شاہ گڑھ کا اکلوتا وارث، عبد الودود شاہ کا پوتا اور عبد الرحمن شاہ کا بیٹا۔ وہ جلا وطن شہزادے کی نسل سے تھا۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ واپس گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب کی بار اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ وہ چند لمحے لمبے لمبے سانس بھرتا رہا اور پھر اس کے حواس واپس لوٹ آئے۔ وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس کے دماغ میں تجسس ابھرنے لگا۔ باہر موسم ویسے ہی شدید تھا۔ اس کی نگاہ دور موجود اس پتھر پر مرکوز تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور محتاط انداز میں باہر نکلا۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں اس کی پسٹل تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس پتھر کے قریب جا پہنچا اور پھر اس کی حرکت حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کے سامنے موجود پتھر پر کوئی تحریر کنندہ نہیں تھی۔ اس کی سطح بالکل صاف تھی۔ ہوائیں اس کے لباس سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہاں اس تحریر والا کوئی پتھر نہ تھا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیا وہ اس کا وہم تھا؟ دفعتاً اسے پھر سے بھیڑیے کی آواز سنائی دی تو وہ سیدھا ہوا۔ اب وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی گاڑی دھول اڑاتے ہوئے حویلی کے راستے پر گامزن تھی۔ وہ اضطراب کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ گردش کر رہی تھیں اور وہ ان میں سے کسی ایک سوچ کو بھی جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ہادی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی مگر بدستور ناکام ٹھہر رہی تھی۔ نہ جانے حافظ اس وقت کس حالت میں ہوگی۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اسے بے اختیاری میں اتنا سب کچھ کہہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر کے مطابق حافظ کی دماغی حالت درست نہیں تھی اور عبور کی وجہ سے اب اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اس نے حمزہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اب وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے حمزہ کے ساتھ نارمل ہونے میں کچھ دن لگنے والے تھے۔ دفعتاً اس کا خیال حمزہ کی طرف سے ہٹتا ہوا حائط کی جانب مرکوز ہو گیا۔ اس کے چلتے قدم بے ساختہ ہی تھم گئے۔ وہ چند لمحے بے حس و حرکت کھڑی رہی اور پھر اس نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے اپنا موبائل فون دیکھا، پھر اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کرنے لگی۔ چند لمحے بعد اس کے سامنے حائط کا فون نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ اس کے نمبر کو دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ اسے الوداع کہہ دے۔ اس کے ہاتھ حرکت میں آئے۔ میں شاہ گھر چھوڑ دوں گی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس نے چونک کر اپنے لکھے جملے کی جانب دیکھا اور دیکھتی رہی۔ وہ تو الوداع کہنا چاہتی تھی مگر دل نے دغا دے ڈالا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اپنے لکھے الفاظ کو مٹا ڈالا۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب آنسوؤں کے قطرے اس کے رخسار سے ہوتے ہوئے اسکرین پر گرنے لگے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے چند دن پہلے والی حبور یاد آئی تھی جو حویلی کے وسیع لاؤنج میں بیٹھی حائط کے ایک میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے چند ساعتوں میں حائط کا نمبر بلاک لسٹ میں جا چکا تھا۔ بس اتنی سی بات۔ حائط اتنی آسانی سے اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک حسین باب بنا کسی الوداع کے اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ نہ ہی اس نے آخری الفاظ کہے اور نہ ہی حائط نے اسے چند اقرار کیے، اور اس طرح 2 طرفہ محبت اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ حبور کو آج سمجھ آیا تھا کہ بعض محبت 2 طرفہ ہو کر بھی ناکام ٹھہرتی ہے۔
یک طرفہ محبت میں تو انسان کو ایک اطمینان کا گوشہ میسر ہوتا ہے، کیونکہ دوسری جانب سے کوئی امید نہیں لگائی جاتی۔ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی محبت یک طرفہ ہے، مگر اس دو طرفہ محبت کا کیا کیا جائے، جس میں سماج بیچ میں دیوار کھڑی کر ڈالے، جس میں دو لوگ ایک دوسرے کو چاہنے کے باوجود ایک دوسرے کا مقدر نہ ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ دو طرفہ محبت پر خوش ہو یا پھر محبت نہ ملنے پر افسوس کرے۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ اسے دور سے گاڑی کے پہیوں کے چڑچڑانے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی، یقیناً حمزہ حویلی لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹک ڈالا اور پھر سے ہادی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جاری ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کافی لمبا ایپیسوڈ تھا اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ہی ویڈیو میں سارا ایپیسوڈ پڑھ لوں، تو میری کوشش کامیاب ہوئی۔ اب آپ کو یہ سارا کا سارا ناول ایک ہی ویڈیو میں مل جائے، اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میری بے تحاشا محنت کا انعام آپ مجھے چینل سبسکرائب کر کے دے سکتے ہیں، تو پلیز چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، چونکہ یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے تو آپ اپنے سبھی دوستوں اور سہیلیوں سے شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اوکے، ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں کل ٹیولپ ناول کے آخری پارٹ کے ساتھ۔ سمیرہ حمید کا ناول ٹیولپ اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ ضرور سنیے گا، آپ کو ضرور اچھا لگے گا۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔